بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کئی مہینے سے یہ سیریا اور عراق میں اور دوسرے اسلامی مملکت میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی آبادیاں زیادہ ہیں، وہاں پر یہ داعش، جن کو IS کہا جاتا ہے، انہوں نے ہر طرف قتل و غارت کا سامان مچا رکھا ہے اور ناحق انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں صرف ہندوستان اور ہمارے بنگلور یا دوسرے اسٹیٹ یا دوسری مملکت و کنٹری کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام جہاں جہاں بھی اسلامی فکر اور اسلامی طریقہ اور صحیح فکر رکھنے والے علماء، ہمارے دانشور اور پڑھے لکھے افراد ہیں، انہوں نے اس تنظیم کی اور اس داعش پارٹی کی کھل کر کے مذمت کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ یہودیوں کی اور اسرائیلی فکر رکھنے والوں کی بہت بڑی سازش ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، خاص کر اسلام کو غیر مسلموں کے ذہن سے ہٹانے کے لیے یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے۔ چونکہ امریکہ اور یورپ جیسی کنٹریز میں اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور غیر مسلم افراد حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، تو لہٰذا اس میں رکاوٹ اور اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے یہ یہودیوں کی بہت بڑی لابی ہے، ان کی فکر ہے، جنہوں نے اس طرح کا اسلامی چہرہ اور اسلامی لباس اور اسلامی طریقے سے انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا جو پلان بنایا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کی کھل کر کے مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے۔ جیسا کہ سوشل میڈیا، نیوز، اخبارات وغیرہ میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انسانی جانوں کو وہ کلمہ اللہ اکبر کے نام پر وہ قتل کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، خنجر گلے پر پھیر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اسلام ان سب چیزوں کا قائل نہیں ہے۔ اسلام تو انسانی جان بچانے کا حکم دیتا ہے، اسلامی جان لینے کا اس نے حکم نہیں دیا ہے۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے اپنی کتاب میں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا ساری کی ساری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اسلام کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ افراد جو قتل و غارت گری ہر طرف مچا رہے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بہت ہی سوچی سمجھی عالمی سازش ہے، جس میں کچھ اسلامی مملکت بھی مبتلا ہو چکی ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور ہم تمام کے تمام برادران اسلامی اور مسلمان نوجوانوں سے جو بھی اسلامی فکر رکھتے ہیں اسلام کے دائرے میں، ان سے یہ اپیل، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ایسی تنظیم کے بہکاوے میں نہ آئیں، ورنہ ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پڑھے لکھے افراد کی جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، اور اس کا خمیازہ یہاں کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جو ہمارے اس دیش میں، ہمارے جو اسٹیٹ میں ہے، کہ یہ دہشت گردی کے نام پر، ٹیررزم کے نام پر مسلمانوں کو ناحق گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ظاہر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، تو باتیں کہیں ہوتی ہیں اور اس کی سزا کسی اور کو بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے قوم کے اور اپنی ملت کے اور اپنے اس ملک کے تمام نوجوانوں سے، مسلمانوں سے یہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں
اور ایسی فکر اور ایسی تنظیم جو اسلام و مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آمادہ ہے اس سے ہمیشہ دوری بنائے رکھیں، اس لیے کہ اگر قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، علماء بار بار اس جانب متوجہ کر رہے ہیں، ظاہر علماء کا کام ملت کے نوجوانوں کو ہمیشہ ان کے ذہنوں کو بیدار رکھنا ہے۔ تو ہم دوبارہ پھر یہ گزارش اور اپیل کر رہے ہیں مسلمان نوجوانوں سے، اپنی قوم و ملت کے ان پڑھے لکھے افراد سے کہ جن کے اکثر نام نیوز میں اور میڈیا میں اور ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، کہ وہ ایسی فکر رکھنے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور اپنے خاندان اور اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنے ملک اور اپنے دین اور اپنے مذہب کو رسوائی سے بچا لیں۔ تو یہی ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بہترین سرمایہ نجات ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔